بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قیامت کے احوال میں سے ایک حال کی خبر عطا فرمائی، جس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق بھی سکھایا گیا۔ اس خبر کے مد نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، کسی بھی بندے کے دونوں پیر قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ کیا؟ 4 سوال ہیں، اور سوچنا یہ ہے سننے کے بعد کہ ہمارے پاس ان سوالوں کے کیا جواب ہیں۔ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی۔ وعن علمہ فیما فعل، اور جو کچھ اس نے کیا ہے، فیما فعل، جو کچھ اس نے کیا ہے، ان کیے ہوئے کاموں کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے یہ فلاں کام کس بنیاد پر کیا تھا، کس بنا پر کیا، کس بنیاد پر کیا، کس سوچ سے، کس فکر سے، کس نیت سے، کس عقیدے سے کیا، بتاؤ۔ وعن علمہ فیما فعل، جو کچھ اس نے کیا، اس کیے ہوئے کے بارے میں اسے کیا علم تھا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، کس بنیاد پہ کر رہا ہے، کیا عقیدہ ہے اس کے پیچھے، کیا سوچ، کیا فکر جس کی وجہ سے اس نے وہ عمل کیا۔ کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل ایک نیت، ایک ارادے، ایک سوچ، ایک فکر کے بغیر نہیں واقع ہوتا، اس کا شعور انسان کو ہو یا نہ ہو۔ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ عن مالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں اس کو مبتلا رکھا، کن کاموں میں تم نے اپنے جسم کو استعمال کیا۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث شریف ہے، کتاب صفت القیامہ، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ سوال انسان کے ہر عمل، ہر فعل کے بارے میں ہوگا، اور کس وجہ سے وہ فعل کیا وہ بھی پوچھا جائے گا، کس عقیدے کی بنیاد پر تم فلاں کام کرتے رہے۔ تو معاملہ بہت ہی باریک بینی سے سوچنے اور سمجھنے والا ہے کہ ہم کون سا کام کس عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کس سوچ، کس فکر کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور پھر کیا وہ سوچ، وہ فکر، وہ عقیدہ اللہ اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید پاتا ہے، یا خود ساختہ عبادتیں، خود ساختہ سوچیں، خود ساختہ فکریں، خود ساختہ عقیدے بنا لیے اور اسی کے مطابق ہم زندگی بسر کیے چلے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور پوچھا جائے گا فلاں عبادت کیوں کی، فلاں عمل کیوں کیا، کیا عقیدہ تھا؟ یا رب اس وجہ سے کی، میں نے بتایا تھا تمہیں، میرے نبی نے تمہیں بتایا تھا، تمہارے پاس کیا ثبوت تھا، کیا دلیل تھی، کس بنیاد پہ، سنی سنائی پہ تم لوگوں نے یہ کام کی؟ یہ 4 سوال جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، اتنے اہم کہ ان کا جواب دیے بغیر قیامت والے دن کسی بندے کے قدم وہاں سے ہلیں گے بھی نہیں۔ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے سوچ سمجھ کے کہ ان سوالوں کا جواب ابھی ہمارے پاس کیا ہے۔ ابھی اگر ملک الموت آئے، ہماری روح قبض کر لے، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اپنے اعمال، افعال کا، سوچ و فکر، عقائد کا، مال کا۔ جب تک وقت ہے اس کو غنیمت جانیں اور ان سوالوں کی ایسی تیاری کریں کہ جب ان کا جواب ہم سے پوچھا جائے تو ہم وہ جواب دیں جس سے ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو اور ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ غنیمت والے ایک بات سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث کا ذکر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق ماننے، جاننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے، اس حال میں کہ وہ ہم پہ راضی ہو
وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔